چلے تصور کریں کہ ایک ایسی شادی کی تقریب ہو رہی ہے جس پر مطلب اتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے کہ اس سے کہ اس سے سال بھر 3 خاندان بآسانی پل سکتے ہیں۔ بالکل، ہاں ہاں بالکل۔ اور ہر طرف ایک چکا چوند ہے، دنیاوی نمائش اپنے عروج پر ہے، لیکن پھر اگلے ہی دن وہی لوگ کسی محفل میں بیٹھ کر معاشرے میں اسلامی اقدار کے زوال کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسا تضاد ہے جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود رہتا ہے۔ مطلب ہم روز یہ دیکھتے ہیں۔ بالکل، تو چلیں آج اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے پاس ایک انتہائی وائرل اور کافی فکر انگیز سماجی اور مذہبی تبصرہ موجود ہے، ایک ایسی ویڈیو جس نے انٹرنیٹ پر واقعی ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ جی بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو میں مزید گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں اس ماخذ کے یعنی اس ویڈیو کے نظریات کی توثیق یا تردید نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد کسی کی سائیڈ لینا یا کوئی فتویٰ دینا بالکل نہیں ہے۔ صحیح، ہم تو بس ان خیالات اور دعووں کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں جو اس ویڈیو میں پیش کیے گئے ہیں، اور یہ ویڈیو دراصل معاشرے کے اس مقبول ترین بیانیے پر ایک زبردست ضرب لگاتی ہے جسے عموماً دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنے کا نام دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ موضوع اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کے ایک بہت گہرے اور میں کہوں گا تاریک پہلو کو بے نقاب کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی یہ ایک قدیم عادت ہے کہ وہ اپنے اندرونی تضادات کو اپنی خامیوں کو اپنی خامیوں کو کسی نہ کسی طرح سچائی اور مجبوری کا لبادہ پہنا کر پیش کرنے کا ماہر ہوتا ہے۔ مطلب ایک ایسا بیانیہ تیار کر لیا جاتا ہے جو ضمیر کو عارضی طور پر سلائے رکھے۔ واہ، کیا بات کہی آپ نے! اور جس ویڈیو کا ہم آج تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ دراصل اس رویے کو بڑی بے دردی سے چیر کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ کیسے سہولت کی خاطر الفاظ کے معنی ہی بدل دیے گئے۔ جب ہم دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو لفظ دنیا ہے اس کی تو تعریف ہی بدل گئی ہے۔ بالکل، اس کی تعریف اب وہ نہیں رہی جو شاید آج سے کچھ دہائیاں پہلے ہوا کرتی تھی۔ صحیح، اور اسی دنیا کی جدید اور بگڑی ہوئی تعریف پر اس ویڈیو نے سب سے پہلا اور سخت وار کیا ہے۔ ماخذ کے مطابق آج کی دنیا داری کا مطلب انتہائی خوفناک ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دنیاوی استحکام اور ترقی کے نام پر رشوت لینے اور پارٹیاں کرنے کو ایک معمول بنا لیا گیا ہے۔ یعنی نارملائز کر دیا گیا ہے۔ ہاں، نارملائز کر دیا گیا ہے۔ حرام تعلقات بنانا، معاشرے کے جو کھوکھلے اصول ہیں یا روایتی سوچ ہے اس کو بلا چونچرا مان لینا اور غلط کو صحیح جاننا ہی آج کی دنیا کہلاتا ہے۔ ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیاوی استحکام کے لیے خدا کو ہی اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اور رشتوں کے حوالے سے جو بات اس میں کی گئی ہے وہ تو واقعی بہت چبھنے والی ہے کہ شادیاں تب کی جاتی ہیں جب حرام تعلقات سے دل بھر جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات جو آپ نے شروع میں کی کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اتنی عالی شان ہوتی ہیں جن کے خرچے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ہاں، کوئی تکی نہیں بنتی۔ اور صرف یہی نہیں، ماخذ نے روزمرہ کی ان عادات پر بھی بڑی گہری روشنی ڈالی ہے جنہیں تفریح کا نام دے کر اپنا لیا گیا ہے۔ تنہائی میں چھپ کر گانے سننا، نامحرم کو اپنا بہترین دوست یا بی ایف ایف قرار دینا، ٹک ٹاک پر ناچنا اور دوسروں کو نچوانا۔ صحیح۔ انسان اس بات کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی اعلیٰ طاقت اس کے ان اعمال کو دیکھ رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس کی نفسیاتی وجوہات پر غور کریں تو یہ سب دراصل مادیت پرستی کی انتہا ہے۔ دیکھیں، جب ایک معاشرہ مادی خواہشات کے اصول کو ہی اپنی حتمی کامیابی سمجھ لیتا ہے نا، تو اخلاقی زوال کو دنیا داری یا محض پریکٹیکل ہونے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک دفاعی نظام بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا دفاعی نظام ہے جو معاشرہ اپنے دفاع میں کھڑا کر لیتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں پر میں اس ماخذ کے خیالات پر تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہوں گی۔ کیا منافقت یا اخلاقی زوال کا لیبل لگانا کچھ زیادہ سخت نہیں ہے؟ کیسے؟ مطلب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس جدید
تیز رفتار اور سرمایہ دارانہ دور میں صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہوں. زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے تو اگر کوئی ٹک ٹاک پر ناچ کر یا کوئی پارٹی کر کے اپنی دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ واقعی اتنا بڑا مجرم ہے جتنا یہ ویڈیو اسے پیش کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت ہی عمدہ نکتہ ہے۔ کیا ہم محض انسانی کمزوریوں کو ایک بہت بھیانک شکل میں پیش نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یقیناً جدید زندگی کے دباؤ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ واقعی تھکے ہوئے ہیں اور انہیں فرار کے راستے چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن ماخذ جس چیز پر تنقید کر رہا ہے وہ تفریح بذات خود نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ وہ اس بات پر تنقید کر رہا ہے کہ ہم نے غلط کو غلط سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان ان اعمال کو صرف کمزوری ماننے کے بجائے انہیں معمول بنا لیتا ہے اور اسے دنیا داری کا لازمی حصہ قرار دے دیتا ہے۔ ویڈیو کا اصل ہدف وہ سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی دنیا میں رہنا ہے تو یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ جملہ تو ہم اکثر سنتے ہیں۔ بالکل۔ جب خواہشات اور مادی دوڑ کو ایک ناگزیر حقیقت بنا کر پیش کیا جائے اور اس کے دفاع میں دلائل گھڑے جائیں تو وہ صرف ایک انسانی کمزوری نہیں رہتی بلکہ وہ ایک باقاعدہ نظام بن جاتا ہے۔ اور جب ایک بار پورا معاشرہ غلط کاموں کو معمول بنا لیتا ہے تو پھر درست بات کرنے والا یا تنقید کرنے والا شخص ہی سب کو عجیب اور غیر حقیقت پسند لگنے لگتا ہے۔ زبردست! یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی شاندار بوفے میں جائے اور وہاں جا کر متوازن غذا نہ کھائے۔ ہاں، اور وہاں جا کر سلاد یا پروٹین کے بجائے صرف اور صرف میٹھا اور چکنائی والی چیزیں کھائے، اور پھر جب کوئی اس سے پوچھے تو وہ صحت اور متوازن غذا کی کوئی کتاب نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا یہ طرز عمل دراصل اس کی جسمانی مجبوری تھی۔ کمال تشبیہ ہے۔ وہ شخص خود کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ تو کیا اس پوری اندھی دوڑ کو دنیاوی مجبوری کا نام دے کر دراصل اپنی غلطیوں کو جائز قرار دیا جا رہا ہے؟ بالکل درست تشبیہ ہے۔ دیکھیں، انسان کا ذہن خود کو دھوکہ دینے میں غیر معمولی حد تک ماہر ہے۔ ہم نے دنیا کا مطلب محنت، ایمانداری یا رزق حلال کمانا نہیں رکھا جو کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے ہم نے دنیا کا مطلب خواہشات کی بے لگام پیروی رکھ دیا ہے۔ ماخذ کا زور اس بات پر ہے کہ جب انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے نا تو پھر کوئی بھی اصول، کوئی بھی اخلاقیات اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ وہ ہر غلط کام کے لیے کوئی نہ کوئی منطق تراشی لیتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس مادی دوڑ میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں، اگر ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کی نشاندہی اس ویڈیو میں کی گئی ہے، تو پھر اندر کا وہ احساس جرم کہاں جاتا ہے؟ ہاں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ مطلب کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو رات کو سکون سے سونے دیتی ہے، کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا جس سے ضمیر کو خاموش کرایا جاتا ہے، اور یہیں سے اس بحث کا ایک نیا اور بہت ہی اہم رخ سامنے آتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ کیونکہ جب انسان گناہ اور مادیت پرستی میں مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے تو اس احساس جرم کو کم کرنے کے لیے ایک نیا راستہ نکالا جاتا ہے، اور وہ راستہ ہے دین کا ایک انتہائی کھوکھلا اور دکھاوے پر مبنی تصور، ایک ایسا شارٹ کٹ جو اندر کے شور کو دبا سکے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ماخذ نے اس شارٹ کٹ مذہب کی تصویر کشی کی ہے۔ یہ تصویر بہت چبھنے والی ہے کیونکہ یہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دین اب زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ نہیں رہا، بلکہ یہ صرف چند مخصوص رسومات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بس کچھ چیزوں پر ٹک لگانا ہے۔ ہاں، ایک ایسا چیک باکس سسٹم بن گیا ہے جس پر بس نشان لگانا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ اور عید کی نماز پڑھ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ دین کا حق ادا ہو گیا۔ بقرعید پر بڑی بڑی اور مہنگی گائیں لا کر ذبح کرنا اب کوئی مذہبی فریضہ کم اور ایک سٹیٹس سمبل زیادہ بن چکا ہے۔ بالکل، دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں بھی ماخذ ایک بہت ہی کڑوی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ گوشت خود رکھ لیا جاتا ہے اور رشتہ داروں یا غریبوں کو صرف ہڈیاں اور چربی دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ منافقت ہے جس کا احساس تک نہیں ہونے دیا جاتا۔ اور صرف یہی نہیں، رمضان کا جو ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا ہے وہ بھی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ماخذ کے مطابق تراویح میں کھڑے ہو کر بھی دھیان خدا کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ذہن صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ گھر جا کر سحری تک کیا کرنا ہے، کون سی سیریز دیکھنی ہے یا دوستوں کے ساتھ کہاں جانا ہے۔ صحیح بات ہے۔
اور پھر وہ نام نہاد کی بورڈ جہاد، جس کا آج کل بہت چلن ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دوسروں کے عقائد پر فتوے لگانا، انہیں کافر قرار دینا، اور جب عملی طور پر کچھ کرنے کا وقت آئے تو بس کی بورڈ پر لو یو پاک آرمی اور اللہ اکبر لکھ کر اپنے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر دینا۔ واہ! قرآن کے ساتھ جو رویہ ماخذ نے بیان کیا ہے وہ تو اور بھی تکلیف دہ ہے۔ قرآن کو انتہائی عقیدت سے چومنا، آنکھوں سے لگانا اور پھر بغیر ایک لفظ سمجھے واپس اسی غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دینا جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ درگاہوں پر جا کر منتیں مانگنا اور یہ سوچنا کہ تسبیح پکڑنے کا اصل وقت تو تب آئے گا جب بڑھاپا آ جائے گا اور دنیا کی تمام رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل۔ مجھے تو یہ کسی ایسی مہنگی جم ممبرشپ کی طرح لگتا ہے جہاں کوئی شخص مہنگے ترین ٹریک سوٹ اور جوتے پہن کر جاتا تو روز ہے، لیکن وہ وہاں جا کر وزن اٹھانے یا پسینہ بہانے کے بجائے صرف شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویریں کھینچتا ہے تاکہ خود کو اور دنیا کو یہ تسلی دے سکے کہ وہ ایک انتہائی فٹ انسان ہے۔ ہاں، تاکہ سب کو لگے کہ وہ بہت فٹ ہے۔ وہ جم کا سامان استعمال نہیں کرتا، صرف اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ دکھاوے کا دین دراصل صرف ایک کوپنگ میکینزم ہے تاکہ اندرونی کھوکھلے پن کو چھپایا جا سکے؟ یہ جم والی تشبیہ اس صورتحال پر بالکل پوری اترتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعمال اور ان کے اصل مقصد کے درمیان موجود رابطہ مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ یہ جو چیک باکس مذہب کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں ذہن نے ایک لسٹ بنا رکھی ہے۔ جمعہ پڑھ لیا، چیک۔ عید کی قربانی کر دی، چیک۔ قرآن کو چوم لیا، چیک۔ لیکن روح غائب ہے۔ بالکل، لیکن ان اعمال کی روح کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا نماز نے برائی سے روکا؟ کیا قربانی نے اندر کے جانور کو ذبح کیا؟ کیا قرآن کو چومنے سے اس کے احکامات سمجھ میں آ گئے؟ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جیسے قرآن کو چومنے کی بات ہے، ماخذ اس پر سخت تنقید کرتا ہے کہ چومنا عقیدت کا اظہار ضرور ہے، لیکن اسے سمجھے بغیر واپس رکھ دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دراصل رہنمائی مطلوب ہی نہیں ہے۔ صرف ثواب چاہیے۔ ہاں، صرف ثواب کا ایک آسان شارٹ کٹ چاہیے۔ دین کو ایک جادو کی چھڑی سمجھ لیا گیا ہے کہ بس کچھ وظیفے پڑھ لیے، کچھ مخصوص رسومات ادا کر لیں اور زندگی کے تمام مادی، دنیاوی اور اخلاقی جرائم خود بخود دھل جائیں گے۔ یہ دراصل خود کو ایک بہت بڑے وہم میں مبتلا رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ تو ایک ایسی خیالی دنیا بسانے والی بات ہوئی جہاں انسان خود ہی جج بنا بیٹھا ہے اور خود ہی مجرم بھی، اور وہ خود کو ہی بری بھی کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس مادی دنیا کی بگڑی ہوئی شکل کو بھی دیکھ لیں اور اس احساس جرم کو دبانے کے لیے بنائے گئے دین کے اس کھوکھلے پن کو بھی سمجھ لیں تو قدرتی طور پر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اس سب کا حل کیا ہے؟ بالکل، حل تو چاہیے نا۔ اور یہیں پر یہ ماخذ اپنا سب سے طاقتور، سب سے بنیادی اور مرکزی خیال پیش کرتا ہے۔ ویڈیو کا وہ حصہ جو اس پوری بحث کو ایک بالکل ہی نئی اور غیر متوقع سمت میں لے جاتا ہے، وہ یہ واضح دعویٰ ہے کہ دین اور دنیا ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، دین ہی دنیا ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی گہرا اور انقلابی فلسفہ ہے۔ دیکھیں، صدیوں سے یہ بات ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ زندگی میں توازن قائم رکھنا چاہیے، یعنی تھوڑا دین اور تھوڑی دنیا۔ لیکن ماخذ اس پورے نظریے کو، اس پورے تصور کو ہی جڑ سے مسترد کر دیتا ہے۔ اچھا؟ اس کا ماننا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنے ہیں، تو دراصل شعوری یا لاشعوری طور پر ان دونوں کو دو الگ الگ چیزیں، دو متوازی خانے مان لیا جاتا ہے۔ ذہن میں یہ تقسیم پیدا ہو جاتی ہے کہ جب دفتر میں یا بازار میں ہونا ہے تو وہاں دنیا کے اصول، منافع خوری اور چالاکیاں چلیں گی، اور جب مسجد میں یا جائے نماز پر ہونا ہے تو وہاں دین کے اصول چلیں گے۔ تو وہ اس تقسیم کے خلاف ہے۔ بالکل، ماخذ زندگی کو اس طرح مختلف خانوں میں بانٹنے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں اسے ایک تمثیل سے واضح کروں، عموماً دین اور دنیا کو ریل گاڑی کی دو الگ الگ پٹریوں کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ ایک پاؤں دنیا کی پٹری پر رکھنا ہے اور دوسرا پاؤں دین کی پٹری پر، اور اس طرح توازن بنا کر سفر کرنا ہے، جو کہ عملی طور پر ناممکن ہے۔ جو کہ اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو ناممکن اور انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن ماخذ جو تصور دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دو الگ پٹریاں ہرگز نہیں ہیں، بلکہ دین تو دراصل وہ انجن ہے جو دنیا کی اس پوری گاڑی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔
اگر تجارت کی جا رہی ہے، اگر رشتے نبھائے جا رہے ہیں، اگر خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور وہ سب درست اصولوں، دیانتداری اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہو رہا ہے، تو وہی دنیاوی کام دراصل دین بن جاتا ہے۔ یہ سوچنا کہ صرف اس ایک جملے سے، اس ایک تصور سے زندگی کو دیکھنے کا زاویہ کیسے مکمل طور پر بدل جاتا ہے، واقعی حیران کن ہے۔ زاویہ اس لیے مکمل طور پر بدل جاتا ہے کیونکہ پھر زندگی ایک اکائی، ایک مکمل یونٹ بن جاتی ہے۔ پھر یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ رشوت اس لیے لی جا رہی ہے کیونکہ بچوں کا مستقبل بنانا ہے اور یہ ایک دنیاوی مجبوری ہے۔ پھر ضمیر یہ آواز دے گا کہ بچوں کی پرورش اور ان کا مستقبل بنانا بھی دراصل ایک دینی فریضہ ہے، اور کوئی بھی دینی فریضہ حرام کمائی یا غلط طریقوں سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ واہ، کیا بات ہے! اگر دین ہی دنیا ہے کا تصور پوری طرح ذہن میں بیٹھ جائے نا، تو پھر جمعے کے دن کے رویے اور پیر کے دن کے رویے میں کوئی تضاد نہیں رہے گا۔ کاروبار، تفریح، لوگوں سے ملنا جلنا، سیاست، معاشرت، سب کچھ اسی ایک دائرے کے اندر آ جائے گا جس کی بنیاد شفافیت اور اعلیٰ اقدار پر ہے۔ ماخذ کا یہ فلسفہ دراصل انسان کو اس منافقت کے خول سے باہر نکالنے کا ایک انتہائی مؤثر اور عملی فارمولہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست، منطقی اور آنکھیں کھول دینے والا تصور ہے۔ لیکن اس اتنے گہرے اور اہم فلسفے پر غور کرنے کے بعد ایک اور بہت بڑا سوال سر اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ پیغام اتنا ہی ضروری ہے، اگر یہ اس معاشرتی تضاد کی اتنی بخوبی نشاندہی کر رہا ہے اور اس کا ایک واضح حل بھی پیش کر رہا ہے، تو پھر یہ پیغام ہر طرف کیوں نہیں پھیل رہا؟ یہ ان کروڑوں لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتا جنہیں واقعی اسے سننے اور سمجھنے کی اشد ضرورت ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور یہاں سے اس جائزے کی بحث اچانک ایک بالکل مختلف اور جدید ڈیجیٹل حقیقت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ماخذ، یعنی وہ شخص جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، آخر میں ایک بہت ہی تلخ اور پریشان کن حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک کبھی نہیں پہنچے گا جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا الگورتھم اس طرح کے مواد کو آگے نہیں بڑھاتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ الگورتھم صرف گانوں، ناچ گانے اور سطحی تفریح کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اس پوری بحث کا ایک انتہائی اہم اور شاید سب سے زیادہ فکر انگیز موڑ ہے۔ ویڈیو بنانے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ معاشرے کو سوچنا سکھانے کا ایک مشکل کام کر رہا ہے، اور جو لوگ اس وقت اسے دیکھ یا سن رہے ہیں ان کی ذہنی سطح اور سوچ اس سے ملتی جلتی ہے۔ لیکن وہ اس تلخ حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ ایک مشین کا لکھا ہوا کوڈ، ایک الگورتھم، اس طرح کے گہرے، تنقیدی اور شعور بیدار کرنے والے پیغامات کو کبھی خود بخود وائرل نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ الگورتھم کی واحد خوراک انسانی توجہ ہے، اور انسانی نفسیات کا یہ خاصہ ہے کہ اس کی توجہ سب سے جلدی اور سب سے زیادہ ان چیزوں پر مرکوز ہوتی ہے جو آسان ہوں، ہلکی پھلکی ہوں یا جن میں کوئی تنازع ہو۔ گہری سوچ کے لیے دماغ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور الگورتھم ایسی کسی بھی چیز کو دبا دیتا ہے جو صارف کے دماغ پر بوجھ ڈالے اور اسے پلیٹ فارم چھوڑنے پر مجبور کرے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے اور پرکشش کینڈی سٹور میں، جہاں ہر طرف میٹھی، چمکدار اور رنگ برنگی ٹافیاں اور چاکلیٹ سجی ہوئی ہوں، وہاں بیچ میں کھڑے ہو کر کوئی شخص صحت بخش سبزیاں اور پھل بیچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کوئی نہیں خریدے گا۔ ظاہر ہے اس دکان میں آنے والا کوئی بھی شخص اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا، کیونکہ وہ وہاں اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ان ٹیکنالوجی کمپنیوں کا قصور ہے؟ کیا ان سمارٹ فونز اور ایپس نے جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گہری سوچ کو دبانے اور صرف سطحی چیزوں کو پروموٹ کرنے کا ایک نظام بنا لیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی لیے تخلیق کار اس پیغام کو آگے پھیلانے کی پوری ذمہ داری اپنے ناظرین پر، ان باشعور لوگوں پر ڈال دیتا ہے کہ اگر یہ ڈیجیٹل الگورتھم یہ کام نہیں کرے گا تو یہ کام انسانوں کو خود کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو ذرا بڑے اور وسیع تناظر میں جوڑ کر دیکھیں نا، تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ سوشل میڈیا کے یہ الگورتھم کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ یہ دراصل اسی معاشرے کی اقدار کی، اسی معاشرے کی اجتماعی پسند اور ناپسند کی بالکل سچی عکاسی کرتے ہیں۔
تو ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل، یہ الگوریدم ایک آئینے کی طرح ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں کہ بحیثیت مجموعی لوگ کس چیز پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مشین وہی سیکھتی ہے جو انسان اسے سکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خطرناک چکر بھی ہے، کیونکہ یہ الگوریدم ان سطحی اقدار کو مزید پختہ اور مضبوط بھی کر رہے ہیں۔ ایک لوپ بن گیا ہے۔ ہاں، ایک لوپ بن گیا ہے۔ تخلیق کار یہاں تنقیدی سوچ کی انتہائی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ حقائق اور شعور کا پھیلاؤ اب صرف مواد بنانے والے کا یا کسی ایک دانشور کا کام نہیں رہا، بلکہ یہ ان تمام باشعور افراد کی اجتماعی ذمہ داری بن چکا ہے جو اسے سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ اس ڈیجیٹل رکاوٹ کو شعوری اور انفرادی کوششوں سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ کام جو سسٹم نہیں کر رہا وہ انسان کو خود کرنا ہوگا، خود بھی گہرائی میں جا کر سوچنا ہوگا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ اگر اس پوری تفصیلی گفتگو، اس پورے سفر کا ایک نچوڑ نکالا جائے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے دنیا داری کے نام پر مادی اور اخلاقی زوال کو ایک معمول کی شکل دے دی گئی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بوجھ تلے دبے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے دین کا ایک انتہائی کھوکھلا، دکھاوے پر مبنی اور محض رسومات تک محدود ورژن تیار کر لیا گیا ہے۔ بالکل۔ اس منافقت کی تہیں کھولنے کے بعد اس گہرے فلسفے کو بھی سمجھا گیا کہ درحقیقت دین اور دنیا کو دو الگ الگ راستوں پر نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ درست اصولوں پر گزاری جانے والی دنیا ہی اصل میں دین ہے۔ یہ ساری معلومات، یہ سارا گہرا تجزیہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر دوسروں پر انگلیاں اٹھائی جائیں یا فتوے لگائے جائیں، بلکہ اس کی اصل افادیت یہ ہے کہ یہ ہر باشعور انسان کو اپنے روزمرہ کے افعال کا، اپنی نیتوں کا ذاتی احتساب کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی زندگی کو خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ انفرادی اور ذاتی احتسابی وہ واحد اور مؤثر راستہ ہے جو اس وسیع معاشرتی منافقت کو اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ جی دیکھیں، معلومات حاصل کر لینے کا مقصد صرف حقائق جاننا یا بحث جیتنا نہیں ہوتا، جی بلکہ اس کا اصل مقصد ان معلومات کا اپنی ذات پر اطلاق کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب تک مروجہ رویوں پر اور خاص طور پر اپنے ذاتی رویوں پر تنقیدی سوال نہیں اٹھائے جائیں گے، تب تک معاشرہ صرف ایک ایسی بھیڑ کا حصہ بنا رہے گا جو بغیر سوچے سمجھے محض عادت کے زیر اثر چلتی جا رہی ہے۔ اور اسی انتہائی اہم نقطے پر یہ گہرا تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ذہنوں میں غور و فکر کے لیے ایک سوال چھوڑنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کرے۔ ابھی یہ بحث ہوئی کہ سوشل میڈیا کے الگورتھم گہری اور معنی خیز باتوں کو آگے نہیں بڑھاتے، اور یہ کہ وہ ہماری ہی پسند کا عکس ہیں، لیکن ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کر سوچیں، جی، اگر یہ الگورتھم واقعتاً ہماری ہی اجتماعی پسند، ہماری ہی ترجیحات اور ہمارے ہی اندرونی رجحانات کا عکس ہے، تو سچائی اور شعور کا وائرل نہ ہونا دراصل اس کمپیوٹر کوڈ کی خرابی ہے یا ہمارے اپنے دلوں کی خرابی ہے؟ واہ، بہت گہرا سوال ہے۔ کیا دانستہ طور پر سچائی سے منہ موڑ لیا گیا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا اور خوفناک سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں انسانیت کی اخلاقیات، اصولوں اور اقدار کا فیصلہ انسان کا اپنا جاگتا ہوا ضمیر کرے گا، یا کسی ٹیکنالوجی کمپنی کے سرورز میں چلنے والا کوئی بے حس کمپیوٹر